بلایا، کربلا میں بلایا دعوت دے کے اور فش کاٹ کے پھر ماتم بھی کھیل دیا. ہم کو بڑی تکلیف ہوئی، ارے بڑی تکلیف. ارے مکارو، یہ آپ کے لوگوں کے لیے بول رہا ہوں، ایسے مکار جو ہماری جماعت میں ہیں ان کے چہرے کو پہچاننا ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ علی کی یار میں ہماری نسلوں کو برباد کرنے آئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ صحابہ کا ذکر کر کے ہمیں اہل بیت سے دور کرنے آئے ہیں؟ ایسوں کو جاننا ہوگا، پہچاننا ہوگا. نہ تو آپ سوچو تو صحیح، دعوت آپ نے دی نا، بلایا آپ نے، کیا سوچ کے بلایا؟ آل رسول کو بلایا. یہ بھی کوئی دعوت؟ مہمان موجود، میزبان گائے اور پھر کچھ ہو جا پوری زندگی ماتم کرتے رہے. اور حیرت کی بات یہ ہے، ہم نہیں دیا حسین، ہم نہیں دیا. ہم نے تو کس نے کہا تو تھا؟ تیرا یہ بولنا ہم نہیں دے اس کا مطلب تھا، اس کا مطلب تو تھا. تبھی تو پٹک کے کہہ رہا ہم نہیں تھے. ارے بیٹا تیرے کو کہا کس نے کہ تو تھا؟ اب سمجھے میری بات کو؟ میرے پیاروں، ایسے ڈرامے سے ہماری جماعت کو بچنا ہے. بے شک، سبحان اللہ. ہمیں پہچاننا ہے، پہچاننا ہے. اور پہچان ہوگی کیسے؟ ابھی کا بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے چل رہا ہے. پہچان ہوگی کیسے؟ میں نے آج کے جلسے میں دیکھا کتنوں کے گلے میں غوث پاک کی گنبد کی نشانی. ایک کوئی مبارک بھائی تھے، کون بھائی تھے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ شمس فاروقی. ماشاءاللہ، بولو سبحان اللہ. دیکھو غوث پاک کی غلامی کے پٹے بھی لگے ہوئے. بھائی معاملی نہیں ہے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا رہی کتا تیرا. میں کہتا ہوں، یہ بات ہے، علماء سے بھی معذرت چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں، ایک بد عقیدہ، احمد بھائی، ایک بد عقیدہ جس کی بد عقیدگی میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، ایک بد عقیدہ علی کے نام سے، بد عقیدہ علی کے نام سے سپر پاور کنٹریوں کو ہلا دیا. میں کہتا ہوں جس دن اہل سنت سچے وفاداری کے ساتھ علی کا ذکر کرتے علی یاد کر لو، سارے ظالموں کے فتنے بادلوں کی طرح چھٹتے ہوئے نظر آئے. لیکن دل سے. اچھا ایک چیز اور بولو، تلخ ہے معاف کرنا. میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جتنے لوگوں نے میرے جد کا نعرہ لگایا ان کے سر پر ٹوپی بھی نہیں تھی. اللہ کون سی محبت ہے بھائی؟ کسی پر کمنٹ نہیں ہے، اور ہم خانقاہی کسی پر کمنٹ کرتے بھی نہیں. اگر کسی کو میرا جملہ برا لگے اللہ مجھے معاف فرمائے، اور ان کو جنہیں برا لگے انہیں اللہ ہدایت دیتا ہے. تو یہ سوچو، یہ کوئی نوحے کی محفل نہیں ہے، یہ کوئی مقابلے کی محفل نہیں ہے. یہ مولائے کائنات کی محبت میں جو دنیا سے شہید ہوئے ہیں، یہ ان کی یاد کی محفل ہے. تو کم سے کم اتنا تو لحاظ ہونا چاہیے کہ زبان پر ذکر علی اور خیال پتہ نہیں کیا ہے، سر پر ٹوپی نہیں. حضرت صاحب بہت دل بے چین نہیں اتارے، نوجوان گلے کی چین اتار تبھی تو دل میں چین آئے گا. کیا بات، گلے کی چین اترنا نہیں ہے. حضرت میرے بچوں کو پولیس اٹھا کے لے کے چلی گئی، ہتھکڑی لگا دی. میں نے کہا جب بچہ خود کڑا پہننے کا شوقین تھا تو سرکار نے اپنا کڑا لگا دیا. ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ.
کی بات ہے. ارے کیا بات ہے میاں، واہ واہ واہ. اگر تم نے یہ سوچ لیا ہوتا یہ کڑا میرے دین نے ہم پر حرام کیا ہے تو کسی حکومت کا بھی کڑا تیرے ہاتھوں میں نہیں. ہائے ہائے واہ 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 واہ. یہ کون سی وجہ تھی کہ مفتی اعظم بغیر فوٹو کھنچائے حج کرنے چلے جائے؟ ہائے ہائے واہ واہ واہ. یہ ان کا یہ کرامت نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ کرامت نہیں ہے، یہ حضور کی شریعت کا پاش و لحاظ اور یہ محبت رسول ہے کہ مصطفیٰ رضا خان نے سوچا پوری زندگی حضور کی شریعت پر چلتا رہا، اب مدینے جاؤ شریعت کو چھوڑ کے تو مصطفیٰ کا نظام مدینے سے نگاہ اٹھاتا ہے. اے مصطفیٰ رضا صاحب تو میری شریعت کا خیال کرتا رہا، جا میں تیری حفاظت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. یارو آپ تو صحیح ہو جاؤ پورا سسٹم میں آ جائے گا. آپ کو صحیح ہونا پڑے گا، ہمیں صحیح ہونا پڑے گا، پورے سسٹم میں آ جائے گا. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. اور دوستو ایک اور مشورہ دیتا ہوں نوجوانوں کو، کبھی کبھی تنہائی میں سوچ لیا کرو. مولانا لوگ کی بات آپ کو لگا کہ مولوی تو ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، تو اس مولوی کی بات دل پر کیوں اثر کر جاتی ہے جس کا دین اور سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اس کا مطلب آپ کا مزاج اور اس کا مزاج ملتا جلتا ہے. اور دوا جو ہوتی ہے نا کڑوی ہوتی ہے. میرے پیارو کبھی کبھی اپنے بارے میں سوچا کرو، کیا میں علی پاک کا نام لیتا ہوں؟ کیا ان کے مشن پر ہوں؟ کیا ان کے مشن پر ہوں؟ ان کے فرمان پر ہوں؟ ان کی عادتوں پر ہوں؟ ان کی سنتوں پر ہوں؟ جس علی کو یہ معلوم ہے کہ آج مجھے ابن منجون، آج مجھے میرا خادم مجھے شہید کرنے والا ہے، پھر بھی علی کی شفقت تو دیکھو، فجر کی نماز میں اپنے ہی خادم کو اٹھا کے گئے. معلوم ہے یہی مجھے مارنے والا ہے، پھر بھی نماز کے لیے اس کو بھی اٹھایا. اور آپ تو خود نماز پڑھنے گئے. میرے پیارو آج کا جو سلگتا ہوا ایک چیز ہے، بس اتنا عرض کر کے تقریر ختم کر دیتا ہوں کہ آج محفل میں غوث پاک کی گنبد کی بھی نشانی موجود ہے. لوگوں کو یہ تکلیف ہوئی کہ غیروں نے ہمیں نام دے دیا، غیر ہمیں کہنے لگے ہیں کہ یہ بریلوی ہے. میں کہتا ہوں پیارو ایسا نام تو ہمیں بڑا پسند آتا ہے. ہم کچوچبی ہیں، ہم بغدادی ہیں، ہم جیلانی ہیں، ہم اجمیری ہیں، ہم بریلوی ہیں. جہاں جہاں جس شہر گاؤں میں مصطفیٰ کے غلام آرام کر رہے ہیں وہ شہر سے ہمارا. واہ واہ واہ. بے شک شہباز. اب پتا کیسے چلے؟ اسی اہل سنت میں اہل سنت کا لباس اوڑھ کے کچھ فتنہ پرور لوگ داخل ہوئے. ان کا کاٹ چھاٹ کیسے ہو؟ تو بس ایک ہی ہے، ان کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام. ان کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام لے لو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا گنبد کا کلر نقیب صاحب کا بلیک اینڈ وائٹ ہے اور یہ کلر تو سڑکوں پر لگا رہتا ہے. میں نے کہا کہنے والا تو بیوقوف تھا لیکن جس سے کہا ہم تو ہوشیار ہیں. کیوں لگا رہتا ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ ہے نا. اور بلیک اینڈ وائٹ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، چوراہا ہوتا چار رستہ ہوتا شہروں میں، اس کو بولتے ہیں زیبرا کراسنگ. کیا بولتے ہیں؟ انڈیا میں تو یہ رولز ہے لیکن فالو نہیں ہوتا. دبئی وغیرہ میں اگر آپ زیبرا کراسنگ کو چھوڑ کے کہیں اور سے روڈ کراس کریں گے آپ پر فائن ہے. بھلے گاڑی چلے یا نہ چلے روڈ پر، آپ کو پار کرنا ہے زیبرا کراسنگ سے کرنا ہے. کیوں؟ زیبرا کراسنگ بلیک اینڈ وائٹ پٹا ہوتا ہے. اگر آپ بلیک اینڈ وائٹ کو چھوڑ کے
यूके में, यूएसए में, दुबई में अगर कोई हो आपके गांव का पूछना, काले काले पट्टे से पार कर लो तो फाइन है और वहां हादसे हो जाते हैं। लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग से करोगे, किसी ने आपको सटा दिया गाड़ी तो उसकी सट जाएगी, आप बच जाओगे। लेकिन काले पट्टे पर हो और सटा दिया तो आप तो उसने भी सटाया, हुकूमत भी आपको सटा देगी। तो पता क्या चला, आला हजरत की बारगाह ये जेब्रा क्रॉसिंग है और जो शॉर्टकट लेता है सुन्नियत से निकलता है। जो शॉर्टकट लेता है सुन्नियत से निकलता है। और इस जमाने में अहले सुन्नत की पहचान इमाम अहमद रज़ा का। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदाने मुस्तफा, मस्तके आला हजरत, शहजादे हुजूर रईस मिल्लत। और आला हजरत इतने बैलेंस वाले, कहीं कहा वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात में लाखों सलाम। तो कहीं कहा क्या बात है रज़ा जबल कलम की सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और जब अपनी बात कही तो कहा कोई क्या पूछे तेरी बात है रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मक्ते ताजदार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो मेरे प्यारों, अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा मोमिन बनाए रखे। आमीन सुभान अल्लाह। ये दौर बड़ा ही पुरफितर दौर है, फितरों का दौर है। आज के दौर में उससे पहले बलियावी साहब ने जो बातें बयान की, अल्लाह उस पर भी आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज का दौर इतना पुरफितर दौर है कि हर आदमी अपने आप को पक्का सच्चा समझता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। एक वाक्य सुना के बात खत्म करता हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी, इनका नाम सुना आप लोगों ने? हजरत बायजीद बुस्तामी, जिनका नाम अगर आपको याद रहे तो अल्लाह आपको उस नाम की बरकत से जन्नत अता फरमाए। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी। और आपका नाम क्या है? इस्मुहु तैफूर बिन ईसा। आपका नाम हजरत तैफूर बिन ईसा है। क्या नाम है? अरे भैया एक बार बोल दीजिए ना, तैफूर बिन ईसा। अल्लाह इसकी बरकत से हम सबका ईमान पर खात्मा। आमीन। ये है बायजीद बुस्तामी। क्या नाम है आपका? अब अपने बच्चों का नाम तैफूर भी रखना, तो कम से कम नाम आपको याद रहे। हजरत तैफूर बिन ईसा। एक शख्स ने आपसे पूछा, ए बायजीद सुनना, जिनका नाम याद रहे वो जन्नत में जाएगा तो उनका मकाम कितना हाई फाई है। बायजीद, मेरे गधे की धूम अच्छी है या आप कदम? गधे की धूम और आपका कदम, इन दो में से बेहतर कौन सी चीज है? आपने फरमाया अभी मेरे पास इसका जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। आप लोग होते गाली गलौज मारपीट वही लाठी चार्ज हो जाता सब। एक अल्लाह के वली कामिल कहते मेरे पास इसका कोई जवाब अभी नहीं, मुझे टाइम दो। आप बताओ, ये भी सोचने का टाइम है। आप मुझे वक्त दो। और कुछ वक्त के बाद आपका इंतकाल होगा। उस औरत के दिल में ये सवाल था कि उन्होंने जवाब दिया भी नहीं, वक्त भी मांगा था मुझसे। वो हसरत से सोई इस इरादे के साथ कि बायजीद बुस्तामी मुझे इसका जवाब दे। ऐ नौजवानों, अगर जुमला दिल पर चला जाए तो हमारी मस्जिदों को आबाद करना, वाह वाह वाह। अपने उलमा की कदर करना, अपने माँ बाप की कदर करना, कुरान की कदर करना, उसकी तिलावत। सुभान अल्लाह। वो औरत सोई
اور بایزید بستامی اس کے خواب میں آئے، وہ شخص کے خواب میں آئے. اس نے کہا کہ حضور آپ سے سوال پوچھا اور آپ جواب بھی نہ دیے اور آپ دنیا سے چلے گئے. آئے ہائے. بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ بیٹا سن، میں جواب اس وقت دینے کے لائق نہیں تھا. تو کہا حضرت اب تو جواب دے دے. کہا سن تیری گدھے کہ دوم سے بہتر تو میرا جوتا ہے، میرا قدم ہے. کہا حضور یہ جواب اسی وقت آپ دیتے. کہا اس وقت اس لیے میں نے نہیں دیا کیونکہ اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہوتا تو مجھ سے بہتر تیرے گدھے کی دم تھی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا، اس لیے میرا جوتا تیرے گدھے کی دم سے بہتر. کیا سمجھے آپ؟ اتنے بڑے ولی جن کا نام یاد ہو تو جنت میں جاؤ. وہ دعا مانگتے اللہ ایمان پر خاتمہ ہو. اے میرے نوجوانوں، کیا کبھی تم نے اپنے امام سے، اپنے مولانا سے، اپنے ماں باپ سے کہا کہ میرے حق میں دعا کرو؟ بولو. تو میرے پیاروں، ہماری زندگی کو کوئی بدلنے نہیں آئے گا، ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. اور آج کی تاریخ میں ہر مولوی کے بیان کو مت سننا، چاہے وہ امامے والا ہو، چاہے وہ ٹوپی والا ہو، چاہے وہ تاج و کلے والا ہو، بلکہ اسی کو سننا جس کے سینے میں امام احمد رضا کی محبت کا شمع ہو. کیونکہ جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا وہ صحابہ والا بھی ہوگا، اہل بیت والا بھی. اور جو صرف صحابہ کی باتیں کر کے چلا جائے تو اس کے بھی کان میں کہنا ذرا علی علی بھی تو کر دو، تاکہ کلیئر ہو جائے کہ آنے والا خارجی رہی. اور جو صرف علی علی کرے نا اس کو بھی کہہ دو بھائی ذرا ابو بکر کی بھی بات کرتے تاکہ کلیئر ہو جائے کہ کوئی رافضی نہیں. ہمیں خارجیوں سے بھی بچنا ہے، رافضیوں سے بھی بچنا ہے، نام نہاد مولائیوں سے بھی بچنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے.